اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح اے امت محمدیہ علی صاحب السلام، ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جملہ قبلے کے احکام کے عین درمیان نازل فرمایا ہے کہ پہلے بھی قبلے کا ذکر تھا اور بعد میں بھی قبلے کا ذکر آنے والا ہے۔ اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔ اسی طرح سے جیسا میں نے عرض کیا، اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح دوسری تمام سمتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے اب ہمیشہ کے لیے کعبے کو سمت قبلہ بنا دیا، اسی طرح اب اور ساری امتوں کا نظام ختم کر کے ان کی شریعتوں کو بحیثیت مجموعی منسوخ کر کے اب تمہاری شریعت کو اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ساری دنیا کے لیے لازم کر دیا ہے، اور تمہیں ایسے احکام عطا فرمائے ہیں کہ جس کی بنا پر تم معتدل امت کہلانے کی مستحق ہو۔ امتاً وسطا، وسط کے لفظی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں بیچوں بیچ، یعنی کسی کے بھی عین سینٹر میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وسط کہا جاتا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی صفت عطا فرمائی ہے اعتدال کی کہ اس کو دیے ہوئے احکام دوسری شریعتوں کے مقابلے میں زیادہ معتدل ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ احکام بھی معتدل ہیں اور اس میں مختلف پہلوؤں کی رعایتیں رکھی گئی ہیں، اور دوسری طرف یہ امت پچھلی دوسرے امتوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی معتدل ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں بعض تو وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کی توہین بھی کی، بعض اوقات ان کو قتل کرنے تک کا ارتکاب کیا، جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہوا۔ اور بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو حرمت اور تقدس میں اتنا بڑھایا، ان کی تعظیم اور تکریم کو اتنا زیادہ بڑھایا اور اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا۔ تو اے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، ہم نے تم کو ایک ایسی معتدل امت بنایا ہے کہ نہ جو افراط میں مبتلا ہے اور نہ تفریط میں مبتلا ہے، وہ اپنے پیغمبر کا ضروری احترام بھی پورا کرتی ہے، اپنے پیغمبر کو دل و جان سے عزیز رکھتی ہے، اپنے پیغمبر کے احکام پر دل و جان سے عمل کرتی ہے، لیکن خود اسی پیغمبر نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ ایسا میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کر کے ان کو خدا بنا دیا تھا۔ تو تمہاری جو امت ہے وہ پچھلے لوگوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے معتدل ہے، اعتدال کے ساتھ چلنے والی ہے۔ اس میں جو احکام ہیں وہ بھی اتنے معتدل ہیں
کہ اس میں ہر پہلو کی رعایت ہے اور کسی پہلو کا حق اس میں فوت نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ قبلہ در حقیقت اس سے پہلے جن لوگوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بنایا تھا، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ قبلے کی سمت میں بذات خود کوئی تقدس ہے اور قبلے کی سمت میں بذات خود کوئی عظمت ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ قبلہ بدل دو تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دی۔ لیکن ہم تم سے یہ قبلہ بدلوا کر تمہارا یہ طرز عمل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم اتنی معتدل امت ہو کہ جب حکم آئے گا تو اس وقت تو تم اس حکم کی تعمیل میں جس چیز کو بھی مقدس قرار دیا جائے گا اس کو مقدس قرار دو گے، اور جب اس حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لیا جائے گا، کوئی دوسرا حکم دیا جائے گا تو تم اس حکم کی پیروی کرو گے۔ نہ تو ان کی طرح ہوگے جو سمت کو بذات خود مقدس سمجھ بیٹھے ہیں، اور نہ ان کی طرح ہوگے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے قبلے سے منہ موڑتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تم ایک معتدل امت ہو، اور یہ اعتدال والی امت تمہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے گواہ بنو۔ تمام انسانوں کے لیے گواہ بننے کے دو معنی ہیں، ایک تو اس امت کا دنیا کے اندر دوسرے تمام انسانوں کے سامنے گواہ بننا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت دوسرے تمام انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اور حق کی گواہی دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جیسا کہ پچھلی جو امتیں ہوتی تھیں ان کو اپنی قوم کی حد تک ان کے احکام محدود ہوتے تھے، اور اگر کوئی دعوت ہے یا تبلیغ ہے یا تعلیم ہے تو وہ اپنی قوم کی حد تک محدود ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، لہذا آپ کی امت کو بھی اس کام کے لیے مقرر فرمایا گیا کہ وہ دوسرے تمام انسانوں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور حق کی گواہی دیں۔ تو دنیا کے اندر تو ان کے حق کی گواہی یہ ہے کہ وہ دنیا تک حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے واسطے پیدا کی گئی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور حق کے راستے کی طرف بلانے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو دنیا کے اندر ان کی شہادت کا تو یہ مطلب ہے، اور آخرت میں بھی یہ دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنیں گے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس پر موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ بھروسہ ہے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے، چنانچہ فرمایا گیا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔